السلام علیکم۔ آج ہم 8 ستمبر کی تاریخ کا آپ کہہ لیں ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات سے، تو دیکھیں گے کہ اس تاریخ 8 ستمبر سے کیا کچھ جڑا ہے، واقعات، لوگ اور بھی بہت کچھ۔ جی، مقصد یہ ہے کہ ذرا تفصیل سے دیکھیں کہ اس ایک دن میں کیا کیا سمایا ہوا ہے۔ اکثر ہم تاریخوں پر ایسے غور نہیں کرتے نا۔ بالکل، اور یہ ایک دلچسپ سفر ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ ایک ہی دن مطلب 8 ستمبر کیسے پوری دنیا میں صدیوں پر محیط مختلف چیزوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے یا بس جنہیں تجسس ہے ان کے لیے کافی کارآمد ہے۔ ٹھیک، تو شروع کریں۔ چلتے ہیں بہت بہت پرانے وقتوں میں، 70 عیسوی کی بات ہے۔ اچھا، انگریزی ماخذ کہتا ہے کہ رومی فوج نے ٹائٹس کی قیادت میں یروشلم پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تو قدیم تاریخ کا ایک بہت بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہاں، ہیروڈ کے محل پر قبضے کے اگلے دن ہوا۔ جی، یہ صرف ایک شہر پہ قبضہ نہیں تھا، دیکھیں یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یروشلم کی تباہی، دوسری ہیکل کی بربادی، اس کے اثرات یہودی تاریخ پر، مغربی تہذیب پر آج تک ہیں۔ صحیح۔ یہ طاقت، مذہب، شناخت، ان سب کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، یوں سمجھیں۔ واقعی۔ اچھا، اب ذرا صدیوں کا سفر کرتے ہیں، پہنچتے ہیں یورپ۔ نشاط ثانیہ کا دور 1504۔ جی، فلورنس میں مائیکل اینجلو کا وہ مشہور زمانہ مجسمہ ڈیوڈ، اس کی نقاب کشائی ہوئی۔ کیا شاہکار ہے وہ! بالکل، ڈیوڈ صرف ایک مجسمہ نہیں تھا، وہ فلورنس کی جمہوریہ کی علامت تھا، انسانیت کی صلاحیت کا جشن اور اس دور کے فن کی معراج۔ تو اس کی نقاب کشائی ایک بہت بڑا ثقافتی لمحہ تھا۔ اور اسی زمانے میں جب فن تو عروج پر تھا ہی، دنیا کی کھوج بھی چل رہی تھی۔ 1522 میں میگلن والی مہم؟ ہاں، فرڈیننڈ میگیلن کی مہم کا جو جہاز بچ گیا تھا وکٹوریا، جوان سباسٹین الکانو اسے چلا رہا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا چکر مکمل کر کے واپس اسپین پہنچا۔ ذرا سوچئے ان ملاحوں کا حال۔ بالکل، وکٹوریا کی واپسی نے صرف یہی ثابت نہیں کیا کہ زمین گول ہے، بلکہ اس نے عالمی تجارت، نقشہ سازی اور یورپی طاقتوں میں مقابلے کا نیا دور شروع۔ واہ! یہ انسانی ہمت اور جستجو کی ایک بری کہانی ہے۔ اسی جستجو میں آگے بڑھیں۔ 1565 اسپانوی ایڈمرل پیڈرو مینینڈز ڈے ایویلیس، انہوں نے سینٹ آگسٹین فلوریڈا کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی شہر ہے نا جو امریکہ کا سب سے پرانا مسلسل آبادی یورپی شہر ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ سینٹ آگسٹین کی بنیاد رکھنا امریکہ کی 9 آبادیاتی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس سے ہسپانوی سلطنت کے پھیلاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ان 9 آبادیاتی طاقتوں کے آپس کی لڑائیاں 1760 میں، وہ جسے فرینچ اینڈ انڈین وار کہتے ہیں۔ جی، فرانسیسیوں نے مونٹریال شہر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ شمالی امریکہ میں فرانس کے لیے تو یہ بڑا دھچکا رہا ہوگا۔ یقیناً، مونٹریال کا ہاتھ سے جانا ایک طرح سے شمالی امریکہ میں فرانسیسی سلطنت کے خاتمے کی شروعات تھی۔ اس نے انگریزوں کی بالادستی کی راہ ہموار کی اور اس علاقے کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے، جو آج بھی کینیڈا کی 2 لسانی شناخت میں نظر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی تاریخ سے جڑے کچھ واقعات پر۔ اردو ماخذ خاص طور پر 1958 کا ذکر کرتا ہے، جی، جب گوادر کی بندرگاہ سلطنت مسقط و عمان سے پاکستان کو منتقل ہوئی۔ اس میں اس وقت کے وزیر اعظم فیروز خان نون، ان کی کوششوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیوں اہم تھی اتنی منتقلی؟ دیکھیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور آپ کہہ لیں جغرافیائی کامیابی تھی۔ گوادر ملنے سے پاکستان کو بحیرہ عرب میں ایک انتہائی اہم ساحلی پٹی ملی اور گہرے پانی کی بندرگاہ بنانے کا موقع بھی۔ صحیح۔ 1958 کے لحاظ سے سوچیں، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی، معاشی مستقبل کی بنیادیں رکھ رہا تھا۔ یہ ایک بہت دوررس فیصلہ تھا۔ اس نے نہ صرف ملک کی سمندری حدود بڑھائیں بلکہ مستقبل میں علاقائی تجارت کے لیے بڑے امکانات پیدا کیے، جو آج ہم سی پیک وغیرہ میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ گوادر اور PNSC آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ براہ راست شاید نہ ہوں، لیکن یہ دونوں فیصلے پاکستان کی بحری خود مختاری اور معاشی ترقی کی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں۔ گوادر کا حصول زمینی اور اسٹریٹجک تھا، جبکہ PNSC کا قیام بحری تجارت اور قومی جہازرانی کی صنعت کو بڑھانے کی کوشش تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ 60 کی دہائی کے شروع میں پاکستان اپنی بحری صلاحیتوں کو کتنی اہمیت دے رہا تھا۔ ٹھیک، اب ذرا عالمی جنگوں کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 8 ستمبر کا دن کافی ہنگامہ خیز لگتا ہے۔ 1943 میں
اٹلی نے اتحادی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، غیر مشروط طور پر۔ اوہ، یہ تو جنگ کا نقشہ بدلنے والی بات ہوئی ہوگی۔ بالکل۔ اٹلی کا ہتھیار ڈالنا، جو محور طاقتیں تھیں، ایکسس پاورز، ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ جرمنی ایک اہم اتحادی سے محروم ہو گیا۔ جنوبی یورپ میں اتحادیوں کے لیے نیا محاذ کھل گیا، ہاں، اور جنگ کے خاتمے کو قریب لانے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ یہ جنگ کا ایک نفسیاتی اور عسکری دونوں لحاظ سے اہم موڑ تھا۔ اور اسی جنگ سے جڑے دوسرے واقعات بھی اسی تاریخ کو ہیں۔ 1941 میں جرمن فوجوں نے لینن گراڈ، جو آج کل سینٹ پیٹرزبرگ ہے، جی، اس کا وہ طویل اور خوفناک محاصرہ شروع کیا۔ اوہو، یہ محاصرہ تو تاریخ کے بدترین محاصروں میں سے ہے نا؟ جی ہاں، لینن گراڈ کا محاصرہ تقریباً 900 دن چلا تھا۔ لاکھوں لوگ بھوک، سردی، بمباری سے مر گئے۔ یہ انسانی برداشت اور ظلم کی انتہا تھی۔ 8 ستمبر کو اس کا شروع ہونا جنگ کی وحشت کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر 1944 میں پہلی بار لندن شہر جرمنی کے V2 راکٹ کا نشانہ بنا۔ یہ کیا تھا؟ V2 راکٹ، ہاں، وہ دنیا کا پہلا لمبی دوری تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تھا۔ اچھا، اس کا لندن پر گرنا ایک ٹیکنالوجی کی چھلانگ تو تھی، مگر اس نے عام شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا، جنگ کی تباہی کو سیدھا عام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور یہ مستقبل کی میزائل جنگوں کا، آپ کہہ لیں، پیش خیمہ بھی تھا۔ جنگ کے بالکل آخر میں 1945 میں 8 ستمبر کو کوریا کی تقسیم عملی طور پر شروع ہوئی۔ امریکی فوجی جنوبی حصے میں داخل ہوئے، سوویت فوجی تو پہلے ہی شمار میں تھے۔ جی، یہ تقسیم تو آج تک قائم ہے۔ بالکل۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے آغاز کی واضح علامت ہے۔ کوریا کی تقسیم، جو شروع میں شاید عارضی سمجھی گئی تھی، وہ مستقل ہو گئی، ایک ایسی نظریاتی سرحد بن گئی جس نے نہ صرف کوریا کو بلکہ دنیا کو تقسیم کیا۔ صحیح۔ اس کے اثرات آج بھی کوریا اور عالمی سیاست میں بہت گہرے ہیں۔ جنگوں سے ہٹ کر ثقافت کی دنیا میں بھی 8 ستمبر اہم ہے۔ 1966 میں وہ مشہور امریکن سائنس فکشن ٹی وی سیریز سٹار ٹریک، اس کا پریمیئر ہوا۔ کس نے سوچا ہوگا یہ اتنی مشہور ہو جائے گی؟ سٹار ٹریک صرف تفریح نہیں تھی، اس نے مستقبل کا ایک مثبت ویژن دیا، سماجی مسئلوں پر بات کی اور سائنس فکشن کو عام کلچر کا حصہ بنایا۔ اس کے کردار، کہانیاں، فلسفہ آج بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ سیاسی دنیا میں بھی ہلچل رہی۔ 1974 میں امریکی صدر جیرالڈ فورڈ نے رچرڈ نکسن کو معافی دے دی، وہ واٹر گیٹ سکینڈل والا معاملہ۔ ہاں، یہ فیصلہ تو بڑا متنازع رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ فورڈ نے تو کہا کہ ملک کو تقسیم سے بچانے کے لیے ضروری تھا، لیکن جو ناقدین تھے انہوں نے کہا کہ یہ انصاف کا مذاق ہے۔ اچھا، اس نے صدارتی اختیارات، احتساب، قانون کی حکمرانی، ان سب پر ایک ایسی بحث چھیڑ دی جو آج تک چل رہی ہے۔ ایک اور تکلیف دہ سیاسی واقعہ 1978 میں ایران میں تہران میں شاہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، فوج نے گولی چلا دی، اسے بلیک فرائیڈے کہتے ہیں۔ جی، یہ واقعہ ایرانی انقلاب میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس نے شاہ کی حکومت کے خلاف عوامی غصے کو اور بھڑکا دیا اور انقلاب کی راہ ہموار کی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ریاستی تشدد کبھی کبھی عوامی تحریکوں کو دباتا نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیتا ہے۔ تھوڑا اور پیچھے چلیں، 1888 لندن کے لیے بڑا تاریک سال رہا ہوگا۔ جیک دی ریپر؟ ہاں، اسی دن 8 ستمبر کو اس بدنام زمانہ سیریل کلر جیک دی ریپر کے دوسرے شکار اینی چیپمن، ان کی لاش ملی۔ جیک دی ریپر کے جرائم نے صرف لندن نہیں، پوری دنیا کو ہلا دیا تھا۔ یہ وکٹورین معاشرے کے اندھیرے پہلو، غربت، سماجی تفریق، عورتوں پر تشدد، ان سب کو سامنے لے آیا۔ لیکن اسی سال 1888 میں ایک مثبت چیز بھی ہوئی۔ انگلینڈ میں پہلے 6 فٹ بال لیگ میچ کھیلے گئے۔ یہ تو جدید فٹ بال کا باقاعدہ آغاز تھا۔ بالکل، یہ ایک ہی سال ایک ہی شہر میں 2 بالکل مختلف حقیقتیں، ایک طرف جرم اور خوف، دوسری طرف منظم کھیل اور تفریح کا آغاز، جو آج دنیا کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ واہ! یہ تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اور داد اردو ماخذ میں ہے۔ 1991 میں پاکستان نے بالٹک ریاستوں یعنی ایسٹونیا، لیٹویا اور لتھوانیا، ان کی سوویت یونین سے آزادی کو تسلیم کیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ سوویت یونین کے ٹوٹنے اور سر جنگ کے خاتمے کے دور کی بات ہے۔
پاکستان کا یہ قدم عالمی سطح پر جو نئی حقیقتیں ابھر رہی تھیں ان کو تسلیم کرنا تھا اور ان نئی آزاد ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی خواہش تھی۔ ٹھیک، اب بالکل حالیہ تاریخ میں آتے ہیں۔ 2022 میں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم 70 سال تخت پر رہنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ جی، یہ تو واقعی ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ بلا شبہ ملکہ الزبتھ دوم کا دور حکومت تاریخ کے سب سے لمبے ادوار میں سے ایک تھا۔ وہ استحکام، تسلسل کی علامت بن چکی تھیں۔ ان کی وفات سے نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں ایک عہد کے خاتمے کا احساس دلایا۔ اور ان کے بیٹے چارلس سوم تخت نشین ہوئے۔ جی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور صرف 1 سال بعد 2023 میں مراکش میں ایک شدید زلزلہ آیا۔ ماخذ کہتا ہے 6.9 شدت تھی۔ تقریباً 3000 اموات ہوئیں۔ تاریخی مقامات کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف انسان نہیں بناتے، قدرتی آفات بھی انسانی معاشروں اور تاریخ پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ یہ زلزلہ مراکش کے لیے ایک قومی سانحہ تھا جس نے ان کے پرانے ورثے کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان بڑے واقعات کے علاوہ کچھ اور بھی ذکر ہیں ماخذ میں، جیسے 1900 کا گیلوسٹن ٹیکساس کا طوفان بڑا تباہ کن تھا۔ جی، 1926 میں جرمنی کی لیگ آف نیشنز میں شمولیت ہوئی۔ 1954 میں سیٹو کا قیام۔ یہ سیٹو کیا تھا؟ سیٹو یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ سرد جنگ کے دوران امریکہ کی قیادت میں ایک دفاعی اتحاد بنا تھا۔ مقصد تھا جنوب مشرقی ایشیا میں کمیونزم کو روکنا۔ اچھا۔ یہ اس زمانے کی عالمی صف بندیوں کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور 1967 میں یوگینڈا میں قبائلی نظام ختم ہوا اور ریپبلکن حکومت بنی۔ یہ سب واقعات مل کر 20ویں صدی کی ایک کافی پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، قدرتی آفات، بین الاقوامی تعاون کی کوششیں جیسے لیگ آف نیشنز، سرد جنگ کی کشمکش جیسے سیٹو، اور نوآبادیاتی دور کے بعد قومی ریاستوں کا بننا جیسے یوگانڈا، یہ سب 20ویں صدی کے اہم رجحانات تھے جو 8 ستمبر کی تاریخ سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ اہم واقعات جنہوں نے 8 ستمبر کو تاریخ کا حصہ بنایا۔ لیکن تاریخ صرف واقعات سے نہیں بنتی، اہم لوگ بھی اس دن سے جڑے ہیں۔ کون ہیں وہ جنہوں نے اسی دن دنیا میں آنکھ کھولی یا رخصت ہوئے؟ پیدائشوں کی فہرست تو بڑی زبردست ہے، بادشاہوں سے لے کر فنکاروں تک۔ انگلینڈ کے وہ مشہور بادشاہ رچرڈ اول، شیر دل، رچرڈ دا لائن ہارٹ، وہ 1157 میں پیدا ہوئے۔ جی، صلیبی جنگوں کی تاریخ کے مشہور کردار۔ پھر نشاط ثانیہ کے عظیم اطالوی شاعر لوڈویکو اوریستو 1474 میں۔ ان کا کام اورلینڈو فیوریوسو یورپی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے میدان کے بڑے نام ہیں۔ موسیقی کی دنیا سے بھی بڑے نام ہیں فرانسیسی شاعر فریڈرک مسترال، جنہیں ادب کا نوبل انعام ملا 1830 میں، اور چیک موسیقار اینٹونین ڈیوراک، جن کی نیو ورلڈ سمفنی بہت مشہور ہے، وہ 1841 میں پیدا ہوئے۔ 20ویں صدی میں آئیں تو تفریح کی دنیا کے ستارے ہیں امریکی کامیڈی لیجنڈ سڈ سیزر 1922 میں، ہاں، منفرد برطانوی اداکار پیٹر سیلرز 1925 میں، امریکی کنٹری میوزک کی آئیکن پیٹسی کلائن 1932 میں، اور بھارت کی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے 1933 میں۔ کیا کمال کی فہرست ہے! واقعی یہ نام تو تفریحی صنعت پر چھاپ چھوڑ گئے۔ سڈ سیزر نے ٹی وی کامیڈی کی بنیاد رکھی۔ پیٹر سیلرز کیا کمال اداکار تھے۔ پیٹسی کلائن نے کنٹری میوزک کو نئی پہچان دی، اور آشا جی کی آواز آج بھی کروڑوں دلوں پر راج کرتی ہے۔ سیاسی میدان سے امریکی سیاستدان برنی سینڈرز 1941 میں پیدا ہوئے۔ اداکاروں میں مارٹن فریمن، دا ہابٹ اور شرلاک والے 1971 میں۔ اچھا، پاپ موسیقی میں امریکی گلوکارہ پنک 1979 میں، اور نئی نسل میں اسٹرینجر تھنگس کے اداکار گیٹن متارازو 2002 میں۔ اردو ماخذ میں 1990 میں سید ذوالفقار علی کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ یہ تنوع دیکھیں، حیران کن ہے۔ سیاست، موسیقی، اداکاری، ادب، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی با اثر شخصیات 8 سپٹمبر کو پیدا ہوئیں۔ مطلب ایک ہی تاریخ میں کتنی تخلیقی اور قائدانہ صلاحیتیں جنم لے سکتی ہیں۔ اب ان شخصیات کو دیکھتے ہیں جو 8 سپٹمبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ قدیم تاریخ میں
پوپ سرجیس اول 701 میں، پھر ہسپانوی سنہری دور کے بڑے ادیب فرانسسکو دے کیویدو 1645 میں، جی، اور سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جرمن طبیعت دان اور فلاسفر ہرمن وون ہیلمہولٹز 1894 میں۔ ہیلمہولٹز کا کام تو بہت پھیلا ہوا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ہیلمہولٹز تو 19ویں صدی کے عظیم ترین سائنسدانوں میں سے تھے۔ بصارت، سماعت، تھرموڈائنامکس، الیکٹروڈائنامکس، کتنے ہی شعبوں میں ان کا کام ہے۔ ان کی وفات سائنس کی دنیا کے لیے بڑا نقصان تھی۔ مشرق وسطی کی تاریخ میں عراق کے پہلے بادشاہ فیصل اول 1933 میں اسی دن انتقال کر گئے۔ جرمن موسیقار رچرڈ اسٹراؤس، جو اپنے اوپیرا اور سمفونک پوئمز کے لیے مشہور ہیں، 1949 میں، اور امریکی اداکارہ ڈوروتھی ڈینڈرج 1965 میں۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی نا کہ وہ پہلی افریقی امریکی تھیں جنہیں بہترین اداکارہ کے آسکر کے لیے نامزد کیا گیا۔ بالکل، ڈوروتھی ڈینڈرچ ایک بہت باصلاحیت اداکارہ اور گلوکارہ تھیں، لیکن انہیں ہالی ووڈ میں شدید نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی نامزدگی ایک تاریخی لمحہ تھا، مگر ان کی زندگی اور کیریئر اس دور کی نسلی رکاوٹوں کی ایک المناک مثال بھی ہے۔ سائنس کی دنیا سے ایک اور نوبل انعام یافتہ جاپانی طبیعیات دان ہیدیکی یوکاوا، جی، جنہوں نے وہ میسون ذرات کی پیش گوئی کی تھی۔ جی، نیوکلیئر فورسز کو سمجھانے والے، ہاں، وہ 1981 میں وفات پا گئے۔ اور جرمن فلم ساز لینی ریفنسٹائل، جو اپنی متنازعہ نازی دور کی فلموں اور بعد میں فوٹوگرافی کے لیے جانی جاتی ہیں، وہ 2003 میں 101 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ جی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ملکہ الزبیتھ دوم 2022 میں اسی تاریخ کو اردو ماخذ پاکستانی سیاستدان شوکت علی لالکا کی 2023 میں وفات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ فہرست ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف واقعات نہیں بلکہ شخصیات کے ذریعے بھی لکھی اور یاد رکھی جاتی ہے۔ کچھ نام جیسے رچرڈ اول یا ہیلمہولٹز صدیوں تک یاد رہتے ہیں، کچھ جیسے ڈوروتھی ڈینڈرج اپنی جدوجہد اور کامیابیوں کے باوجود شاید اتنے وسیع پیمانے پر یاد نہیں رکھے جاتے۔ تو یہ سوال اہم ہے کہ اجتماعی یادداشت کیسے کام کرتی ہے، کون سی شخصیات اور کیوں تاریخ کا مستقل حصہ بن پاتی ہیں۔ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں کہ 8 ستمبر کو دنیا بھر میں کون سے خاص دن یا تعطیلات منائی جاتی ہیں۔ دونوں ماخذ اس پر متفق ہیں کہ یہ عالمی یوم خواندگی ہے، انٹرنیشنل لٹریسی ڈے۔ یہ تو بہت اہم دن ہے۔ بلا شبہ یونیسکو کے تحت منایا جاتا ہے، خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تعلیم، ترقی، انفرادی با اختیاری سب کی بنیاد ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں اب بھی کروڑوں لوگ بنیادی خواندگی سے محروم ہیں۔ اسی طرح ورلڈ فزیکل تھراپی بھی 8 ستمبر کو ہوتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ فزیکل تھراپی لاکھوں لوگوں کو چوٹ یا بیماری کے بعد فعال زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ ان دونوں دنوں کا ایک ساتھ آنا شاید ذہن اور جسم کی صحت کے تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ دیگر اہم دنوں میں شمالی مقدونیہ کا یوم آزادی ہے، جی، مالٹا میں یوم فتح منایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ میں مختلف دفاعی کامیابیوں کی یاد میں انگریزی ماخذ پاکستان کی یوم فتح کا بھی ذکر کرتا ہے، شاید 1965 کی جنگ کے حوالے سے۔ ممکن ہے۔ کیتھولک مسیحی اس دن حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تہوار مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے انڈورا میں قومی دن ہے۔ اسپین کے کچھ علاقوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ فہرست دکھاتی ہے کہ 8 ستمبر صرف عالمی تاریخ یا مشہور لوگوں کا دن نہیں، بلکہ یہ قومی شناخت، شمالی مقدونیہ، مالٹا، مذہبی عقیدت، مریم کی پیدائش اور صحت و تعلیم جیسے بنیادی انسانی حقوق، خواندگی، فزیکل تھراپی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اتنے سارے واقعات، شخصیات، تہوار، اس سب کا مجموعی طور پر کیا مطلب نکلتا ہے؟ 8 ستمبر کے اس جائزے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 8 ستمبر کا یہ جائزہ ہمیں کیلنڈر کے ایک بظاہر عام سے دن کی غیر معمولی گہرائی دکھاتا ہے۔ ہم نے 70 عیسوی میں یروشلم کی تباہی سے لے کر 2023 کے مراکشی زلزلے تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہم نے جنگوں کے آغاز، لیننگراڈ اور اختتام، اٹلی کا سرنڈر، سلطنتوں کے عروج اور زوال، مونٹریال، ملکہ الزبیتھ، ثقافتی سنگ میل، ڈیوڈ، سٹار ٹریک، قومی تاریخ کے اہم موڑ، گوادر،
PNSC اور عظیم شخصیات کی آمد و رفت سب دیکھا۔ یہ سب ایک ہی تاریخ کے اندر ہے۔ اس طرح کسی ایک تاریخ کا مطالعہ ہمیں وقت کے بہاؤ اور تاریخ کے تسلسل کا احساس دلاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ واقعات الگ تھلگ نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یروشلم کی تباہی کے اثرات آج بھی ہیں، کوریا کی تقسیم آج بھی حقیقت ہے، گوادر کی منتقلی آج بھی پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا حصہ ہے۔ ماضی کے یہ لمحے حال کو بناتے ہیں، ان رابطوں کو سمجھنا ہی اصل میں باخبر ہونا ہے۔ یہ تھی 8 ستمبر کی تاریخ پر ہماری گفتگو، جو ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی اقتباسات کی معلومات پر مبنی تھی۔ اختتام پر ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جس تاریخ کو عالمی جنگ میں ایک اہم موڑ آیا، اٹلی کا ہتھیار ڈالنا، اور ایک طویل ترین شاہی دور ختم ہوا، ملکہ الزابتھ دوم، اسی دن عالمی یوم خواندگی بھی منایا جاتا ہے؟ دلچسپ۔ وہی خواندگی جو ہمیں اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے، محفوظ کرنے اور اس سے سیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ یا یہ دیکھیں کہ جیسے گوادر کی منتقلی پاکستان کی قومی شناخت کا حصہ بنی، اسی طرح تاریخ کے ان گنت واقعات میں سے کون سے ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں اور کون سے بھول جاتے ہیں۔ اس انتخاب کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس دلچسپ گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔